خدا کا بیٹا ہے، یہ ہے، وہ خدا کا بیٹا کہہ رہے ہیں، وہ رحمان کا بیٹا نہیں کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ غور کریں لفظوں کے اوپر، آپ کو ساری چیزیں کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ میں آنے لگ جائیں گی کہ ان کا مطلب کیا ہے اور وہاں پہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو آپ خود بخود، خدا کا مطلب ہوتا ہے خود بخود ہونے والا، جو خود سے ہونا شروع ہو جائے، یعنی جو فطرت کے اندر جو قانون موجود ہے وہ خود بخود آپ کو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر عمل کر کے دیکھیں گے تو آپ کو ملنا شروع ہو جائے، جیسے جانور ہیں، پرندے ہیں، چرند ہیں، سب اپنی فطرت کے قانون کے اوپر چل رہے ہیں۔ ایک انسان ہی ہے جو اپنی فطرت سے دور چلنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ تکلیف اٹھاتا ہے۔ تو یہ رحمان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اور رحمان آج تک کسی نے اور کہتے ہیں کہ رحمان بیٹا رکھتا ہے، تو آپ لوگوں نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ کسی نے کہا ہی نہیں آج تک کہ رحمان بیٹا رکھتا ہے۔ یعنی اللہ جو رحمان ہے وہ ایک دوسرے کو ٹرانسفر کرتا ہے، فطرتی قانون کو ایک دوسرے کے اندر فارورڈ کرتا ہے، تو اس کو بیٹا نہیں کہہ سکتے۔ یہ بات ہو رہی ہے وہاں پہ۔ اور آپ لوگوں نے کیا بولا؟ کیونکہ رحمان، کیونکہ وہاں پہ نا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا اور نہ اس نے کسی کو جنا۔ اس کا مطلب نہ وہ خود پیدا ہوا اور نہ اس نے کسی کو پیدا کیا۔ اس کا مطلب ہماری جو روح ہے، ہماری جو یہ ہے، کیا کہیں گے اس کو، فطرت ہے، جو انسان کی فطرت ہے، وہ انسان کے اندر جب وہ اس دنیا کے اندر آیا تھا تو اس وقت اس کے اندر وہ فطرت موجود تھی، تو پیدا تو نہیں ہو رہی تھی، وہ اس کے اندر موجود تھی، جو قدرت کی قانون کے مطابق اس کے اندر ہی موجود تھی۔ تو اس کو ان لوگوں نے بیٹا، اس طرح کا بیٹا سمجھنا شروع کیا۔ اور مسلم لوگ جو ہیں انہوں نے کرسچن لوگوں کے ساتھ اسی وجہ سے سمجھنا شروع کیا۔ دیکھو وہ لوگ تو کہتے ہیں خدا کا بیٹا ہے، کیونکہ مریم جو تھی اس کی ماں کا نام بھی مریم تھا اور بیٹے کا نام، حالانکہ مریم اس کا نام اور یسوع اس کے بیٹے کا نام یسوع ہے، اور یہاں پہ قرآن پاک کے اندر کوئی یسوع لکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے غور کیوں نہیں کیا چیزوں کے اوپر، الفاظ کے اوپر غور کیوں نہیں کیا کہ قرآن پاک کے اندر تو کوئی یسوع ہے ہی نہیں؟ تو اس کتاب کے اندر جو عیسیٰ ہے وہ اس کا مطلب آپ نے دیکھنا ہوگا، اور اس کتاب کے اندر جو عیسیٰ ہے اس کو وہ لوگ بتائیں گے کہ وہ عیسیٰ کس کو لیتے ہیں، کس کو کہتے ہیں، کس طرح سے کہتے نہیں ہیں۔ لیکن میں اس کتاب کو غلط نہیں کہتی ہوں، اس وجہ سے کہ اس کا جو نالج ہے وہ ہو سکتا ہے لوگوں کو، اس جیسے ہمیں قرآن پاک کی سمجھ نہیں آئی پہلے لوگوں کو، اسی طرح سے ہو سکتا ہے ان لوگوں کو بھی چیزوں کی سمجھ نہ آئی ہو سکتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس کے کیا ہے، کس طرح سے وہ جیسے ایک جسم ہے، یہ میرا جسم ہے، ٹھیک ہے، میں بڑی ہوں، میرا جسم ہے، اس جسم کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر روح اپنی وسپر کرے گا، اگر اپنی روح بھیجے گا، تو اس میں کوئی مجھے روک سکتا ہے کہ تمہارے اندر اللہ نہیں بھیجے گا؟ یعنی آپ اللہ کو روک سکتے ہیں، اللہ کو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں اللہ تو اس کے پاس نہیں بھیجے گا، صرف میرے پاس بھیجے گا یا اس کے پاس بھیجے گا؟ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی روک نہیں سکتا جب وہ اس کو، ہم اس سور میں پھونک مار دی جائے گی۔ سور کیا ہے؟ سور کا مطلب ہوتا ہے کوئی صورت، کوئی شکل، کوئی کسی کی جیسے پینٹنگ بنائی جاتی ہے، اس پینٹنگ، آپ سوچیں کہ پوری کی پوری دنیا جو ہے یہ ایک مووی ہے، یہ مووی جو ہے وہ رکی پڑی ہوئی ہے، کھڑی ہوئی ہے، بالکل رکی ہوئی ہے، ابھی یہ چل نہیں رہی ہے آگے۔ اس کو چلانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک دفعہ اس کو وسپر کرے گا کہ ہو جا، سٹارٹ ہو جا، تو چلنا، اس کا جو اللہ ہے وہ اس کو وسپر کرے گا اور کہے گا کہ ہو جا، تو وہ ہونا شروع ہو جائے گی۔ جب اس کو بولے گا کہ ہو جا تو وہ ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس میں کیا پریشانی ہے لوگوں کو کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ نے یہ نہیں کر سکتا، اللہ وہ کر سکتا ہے، اللہ ایسا نہیں کر سکتا؟ جیسے اللہ سے ابھی مل کے آئے ہیں اور اللہ کے بارے میں ساری باتیں یہ جانتے ہیں، اور اللہ خود اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ تو اللہ جو ہے وہ ہر انسان کے ساتھ اس کی شہرت کے، جب کوئی اللہ کا بندہ میرے سے پوچھے گا کہ اللہ کہاں ہے، تو میں اس کو بتا سکتی ہوں تمہاری شہرت کے قریب ہے۔ تو جو آپ کو 24 گھنٹے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ موجود ہے۔ اس کو ادھر ادھر آسمانوں پہ، یہاں پہ، وہاں پہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ یہ جو لکھا ہے نا، آسمان پہ رہتا ہے اللہ، جو اس کا عرش جو ہے وہ آسمان پہ۔ آسمان کیا ہے؟ جسم، یہ جو ہمارا جو جسم ہے، جسم کا سب سے اوپر والا حصہ کون سا ہے؟ دماغ کے اندر یہ سوچیں کہاں سے آتی؟ یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ اور اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سوچیں، یعنی یہاں پر آپ کے دماغ کے اندر حکم ہوتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہونا، آپ کی آنکھیں، آپ کے کان، آپ کے ہاتھ، آپ کی پاؤں، یہ سب کرنا کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ ہاں میں یہ کام کر کے دیکھوں گا۔ پھر وہ دماغ آپ کو آرڈر کرتا ہے
کہ ایسا کرو، اور جسم کے باقی حصے جو ہیں وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ ہاں ہم کریں گے۔ تو تکلیف تو جب تکلیف پہنچتی ہے آپ کو ذہنی طور پہ بھی تکلیف پہنچتی ہے اور آپ کو جسمانی طور پہ بھی تکلیف پہنچتی ہے، جب بھی پہنچتی ہے، لیکن جب کوئی اچھا عمل ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کا جو ذہن ہوتا ہے وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ پورا جسم آپ کا خوش ہو جاتا ہے، ہر چیز خوش ہو جاتی ہے۔ جو جی میں انسان ہوں یار، آپ مسلم، ہندو، کرسچن، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں کیا ہوں کیا نہیں ہوں؟ مسلم کیا ہے؟ مجھے نہیں پتہ آپ مسلم کس کو کہتے ہیں، پہلے مسلم بتا دیں کہ کس کو کہتے ہیں تو میں آپ کو بتا۔ میرا کوئی دھرم ورم، مذہب جماعت، فرقہ ورقہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اللہ کے دین کے اوپر قائم کرنے کی اپنے آپ کو کوشش کر رہی ہوں۔ اگر کوئی اور بھی اپنے آپ کو اللہ کے دین کے اوپر قائم کرنے کی کوشش کرتی ہے، نہیں، مجھے دنیا کے کسی انسان سے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، یہ تو آپ سمجھتے، مجھے کسی سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ اچھا، یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا، یہ ان لوگوں نے ہم لوگوں کو کرسچنوں سے، ہندوؤں سے، یہودیوں سے اور سب سے لڑائی کروائی ہے، کیونکہ ہم جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا جب پیدا ہوتا ہے بچہ تو اس کا کوئی مذہب ہوتا ہے، کوئی اس کا فرقہ ہوتا ہے؟ تو اسی طرح سے ان کو بھی ہمارے خلاف کروایا ہوا ہے۔ ان کو بولا کہ مسلم تمہارے دشمن ہیں، مسلمس کو بولا وہ تمہارے دشمن ہیں۔ تو کس نے کیا؟ ہمارے جو جتنے بھی بڑے تھے ان لوگوں نے اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے کرسچنوں کے بڑوں نے اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے مسلمز کے خلاف کر دیا، مسلمز کے بڑوں نے اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے کرسچنوں اور یہودیوں کے خلاف کر دیا، سب کے خلاف۔ تو ان کے ساتھ بھی وہی ہوا ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، کیونکہ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا کوئی مذہب فرضب نہیں ہوتا۔ جس گھرانے میں پیدا ہوتا ہے اس گھرانے کے لوگ جو ہوتے ہیں، مسلم، کرسچن، ہندو یا ایتھیسٹ یا ایگنوسٹک ہوتے ہیں، تو اپنے بچے کو بھی ویسے ہی کر دیتے ہیں جیسے وہ خود ہوتے ہیں ماں باپ، وہ اپنے بچوں کو بھی ویسے ہی کر دیتے ہیں۔ تو دنیا کا ہر جگہ پہ سیم یہی کام ہو رہا ہے۔ تو اس میں ہمارا کیا قصور ہوتا ہے کہ ہم جب پیدا ہو گئے ہیں جس گھرانے میں، ہمیں بھی وہی دیا جاتا ہے۔ جب کتاب کو، اس کلام پاک کو، اللہ کے کلام کو میں نے پڑھا، اس کو سمجھا، تو ناصرین کا مطلب مجھے پتہ چلا کہ وہ مددگار کو کہتے ہیں۔ تو کوئی بھی، اگر آپ کا جو اکابر ہے، چاہے پاسٹر ہے، چاہے مولانا صاحب ہیں، یا کوئی بھی ہمارے ہیں، یا مربی ان کے کیا کہتے ہیں، ان لوگوں کے مربی بھی ہوتے ہیں نا، احمدیوں کے مربی ہوتے ہیں۔ تو کسی کا بھی بڑا آپ لوگوں کو کسی گروہ کے اندر شامل کرنا چاہتا ہے اور آپ کو بولتا ہے کہ آپ اس گروہ میں آ جاؤ، یہاں پہ تمہیں جنت ملے گی، وہاں پہ تمہیں جنت نہیں ملے گی، یہ سب دھوکہ ہے۔ یہ سب انسانوں کو بیوقوف بنانے کے طریقے ہیں، تاکہ وہ لوگ اپنے گروہوں کو بڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے۔ دیکھیں، اگر آپ ان کے گروہ کے اندر جانا چاہتے ہیں، ان کے گروہ میں رہنا چاہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو اپنے اللہ کے حکم کے اوپر نہیں چلا سکتے۔ آپ جائیں، قرآن آپ کے پاس قرآن پڑھا ہوا ہے، اپنے گھر میں پڑھا ہے، اس کو اٹھائیں اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ صرف ترجمہ دیکھ لیں کہ نصارہ کا، جہاں پہ انہوں نے کرسچن کیا ہوا ہے، اس کا نصارہ کا مطلب ہوتا ہے مددگار۔ ہر جگہ پہ انہوں نے کہیں جگہ پہ ناصر، نصارہ، ناصرین کو کرسچن کر دیا ہے، اور کہیں پہ اس کو مددگار کر دیا۔ پورے قرآن میں جا کے دیکھیں، آپ خود اپنی تسلی کریں کہ ان لوگوں نے ترجموں میں کتنی غلطیاں کی ہوئی ہیں اور کتنا ہم لوگوں کو دھوکہ دیا ہوا ہے کہ کبھی ہمیں پتہ ہی نہ چل سکے کہ قرآن پاک کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ہادی، ہدا، یہودی، یہ والے الفاظ جو ہیں، ان کو انہوں نے کر دیا کہ ہادی کا مطلب ہوتا ہے ہدایت والا، ہدایت لینے والا، ہدایت پانے والا۔ پھر یا کا مطلب ہوتا ہے زندہ، جو ابھی زندہ ہے وہ ہدایت لینے والا، یا اپنے آپ کو سب سے زیادہ اپنے آپ کو وہ سمجھنے والا، ہدایت یافتہ سمجھنے والا، اس کو یہودی کہتے ہیں۔ تو قرآن پاک کے الفاظوں میں تو جو مطلب جو لکھے ہوئے تھے، انہوں نے اس کو یہودا کا انہوں نے کر دیا کہ یہودیوں کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، یہودیوں کے خلاف ہمیں کر دیا، اور یہودیوں کو بھی ہمارے خلاف کر دیا کہ یہ مسلم غلط ہیں اور یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ تمہارے ایسے ہیں۔ سب کے ساتھ یہ ہوا ہے، صرف ہمارے ساتھ نہیں ہوا۔ اگر آپ قرآن پاک کو جا کے پڑھیں گے تو یہ تو ہمارے کسی کے دشمن ہے ہی نہیں۔ یہ کتاب، یہ کسی سے دشمنی کرواتی نہیں، یہ تو محبت کرنے والی کتاب ہے۔ ایک دوسرے سے محبت کرو، ایک دوسرے اپنی فطرت کے اوپر واپس آ جاؤ۔ تو آپ کو اپنی فطرت کے اوپر بلاتی ہے، لیکن ان لوگوں نے ہم لوگوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا کے
اور ہمیں بتایا ہوا ہے کہ یہ سب ہمارے دشمن ہیں۔ آپ اگر دیکھیں گے تو دشمن آپ کا کوئی بھی نہیں ہے۔ بچپن میں جب آپ پیدا ہوئے تھے تو کوئی دشمنی لے کے پیدا ہوئے تھے؟ نہیں، آپ کے ملک والوں نے، جیسے پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو بولا انڈیا والے تمہارے دشمن ہیں، بنگلہ دیش والے تمہارے دشمن ہیں، ٹھیک ہے؟ ہماری دشمنی انہوں نے کروا دی، اور بنگلہ دیش اور انڈیا والوں کو بولا کہ پاکستان تمہارا دشمن ہے، انہوں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، تمہارے ساتھ وہ کیا۔ تو ہماری دشمنی تو تھی ہی نہیں، لیکن ان کی دشمنی کی وجہ سے، ملک کے بڑوں کی دشمنی کی وجہ سے ہمیں بھی ان سے دشمنی کرنی پڑی۔ تو یہ ہمیں بچپن میں ہی، اسکولوں میں ہی یہ ساری باتیں سکھا دی جاتی ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کا دشمن بچپن میں ہی بنا دیا جاتا ہے کہ کہیں ہم ان کے دوست نہ بن جائیں۔ یہ چیز آپ کی اتنی غلط ہے، اتنی غلط ہے کہ صرف اپنے ملک کو بچانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کروانا ان لوگوں نے سکھایا ہمیں۔ حالانکہ یہ دنیا جو ہے یہ محبت کرنے کے لیے تھی، نفرت کرنے کے لیے نہیں تھی۔ تو جو چیز ان لوگوں نے ہمیں کروائی، تو جب ہم لوگ اسکولوں میں گئے، دیکھیں ایک 5 سال کا بچہ، اس کو کیا پتہ ہوتا ہے؟ اس کو آپ کوئی بھی چیز بار بار اس کے ذہن میں ڈالیں گے، اسکول میں جا کے اس کے ترانے سکھائیں گے، اس کو ایک چیز بتاتے رہیں گے، وہ بچہ تو وہی چیز سیکھے گا۔ جو چیز آپ اسکولوں میں سکھائیں گے وہ بچہ وہی سیکھ کے باہر نکلے گا نا۔ تو اب اس کے ذہن میں یہ دوسرے ملک کے لوگ جو ہیں وہ دشمن بن گئے ہیں اس کے، تو اب ظاہری سی بات ہے اب دشمن کے ساتھ وہ دشمنی نبھاتا رہے گا پوری زندگی۔ تو دنیا میں کوئی بھی آپ کا دشمن نہیں ہے۔ ہاں، جب کوئی انسان آپ کے ساتھ کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کریں، اس کے ساتھ بہتر کرنے کی کوشش کریں، چاہے مسلم ہے، مذہب سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ اپنے نام کے ساتھ ہندو، مسلم، کرسچن کچھ بھی لگا لیں، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اندر سے تو رب تو ایک ہی ہے، اللہ تو ایک ہی ہے، مالک تو ایک ہی ہے پوری دنیا کا۔ آپ کی فطرت کا جو قانون ہے وہ آپ کی فطرت کا قانون الگ ہے اور میری فطرت کا قانون الگ ہے کیا؟ سب کی فطرت ایک ہی ہے۔ You will start to feel. ہاں جی، بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ نا پوری دنیا کے ساتھ نا، کیونکہ ہم لوگ پاکستان میں نہیں رہتے تو اس لیے ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو ہماری دشمنی کروائی گئی، ان لوگوں نے ہم لوگوں کو دشمنی کروائی ہے۔ سب پوری دنیا کے لوگوں کی دشمنی، یعنی مذہب کی دشمنی مذہب والوں سے دوسرے مذہب والوں سے کروا دی گئی، ایک ملک والے کی دشمنی دوسرے ملک والے سے کروا دی گئی، صرف کس لیے کہ ان کو پھر پیمنٹ دی جاتی ہے، ان کو پیسہ دیا جو فوج میں جاتے ہیں ان کو پیسہ دیا جاتا ہے کہ تمہارا وہ دشمن ہے، وہ تمہارے ساتھ دشمنی ہے، اور یہ ہے وہ۔ کتنے لوگوں کو مار دیا، کتنی دنیا کے لوگوں کو مار دیا اس وجہ سے کہ ہمیں ان کا دشمن بنا کے۔ یہ کیا صحیح تھا جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کے بعد ان لوگوں نے یہ صحیح کیا۔ تو یہاں پہ آگے چلتے ہیں، لقد جئتم شیئا اذا تم بری بات لائے ہو، تم بری بات لائے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگوں نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ قرآن پاک کے اندر رحمان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ رحمان، اور کہتے ہیں کہ رحمان بیٹا رکھتا ہے۔ تو رحمان تو جو رحم کرنے والا جو ہے وہ بیٹا رکھ ہی نہیں سکتا، یہ تو انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے۔ تو جو میری اور آپ کی فطرت کے اندر موجود ہے وہ ہم کسی دوسرے کو ٹرانسفر کر دیں گے، وہ ہم اس کو عمل کر کے دکھائیں گے تو وہ ہمارا بیٹا تھوڑی ہو جائے گا، یا ہماری اولاد تھوڑی ہو جائے گی، یا اللہ کی اولاد تھوڑی ہو جائے گی۔ رحمان جو ہے وہ اللہ کی فطرت ہے، یعنی انسان کی بھی وہی فطرت ہے، کیونکہ ہم اللہ کی شبیہ، اللہ کی فطرت کے اوپر پیدا ہوئے ہیں۔ تو جو انسان اپنے اللہ کی فطرت کے اوپر پیدا ہوا ہے تو وہ اس کی فطرت پہ واپس چلا جائے گا، جو اس کی جس فطرت کے اوپر پیدا ہوا ہے وہ اس فطرت پہ واپس چلا جائے گا۔ یہ جو قرآن پاک میں لکھے نا، اور تم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کے واپس آنا ہے، تو وہ واپس اپنے اللہ کی فطرت، جو اس کے اندر اللہ نے فطرت رکھی ہے اس فطرت کے اوپر واپس چلا جائے گا۔ تو یہ کتاب کے اندر لکھا ہے کہ تمہیں اللہ کی طرف لوٹ کے واپس جانا ہے۔ تو جب آپ واپس لوٹ کے آئیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کس کی طرف لوٹ کے جا رہے ہیں۔ تو اپنی فطرت کے اوپر واپس لوٹ جائیں گے جو آپ کے لیے اللہ نے رکھی ہے، رحمان۔ ایک منٹ کے لیے کون سی والی آیت ہے؟ اوکے، 88۔ ہاں، یہ تم بری بات لائے ہو، جو لوگ کہتے ہیں نا، دیکھیں اب ان لوگوں نے کیا کہا کہ رحمان جو ہے، آج تک آپ نے کبھی کسی کو دیکھا کہ جو مہربانی کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اس کا کوئی بیٹا ہو؟ یہ کبھی کسی نے بولا ہے کہ رحم کرنے والے کا کوئی بیٹا ہوتا ہے؟ سب لوگ یہی کہتے ہیں
سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا کا بیٹا، وہ ایک کرسچن لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا کا بیٹا ہے۔ تو خدا کا مطلب ہی خود بخود ہونے والی چیز، کوئی چیز جو خود بخود ہو رہی ہے، اس کا مطلب جو اس کی فطرت جو ہے وہ خود بخود اس کے اندر موجود ہے، تو وہ ایک سے دوسرے کے اندر ٹرانسفر کرتی ہے۔ جیسے ایک ماں ہے، اس کے اندر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، تو وہ بچہ جو ہے وہ قدرت کا قانون پہلے سے لے کے آیا ہوتا ہے، تو اس کو وہ بچہ پہلے سے ماں کے اللہ کی طرف سے ہی اس کے اندر یہ والی صفت موجود ہے، وہ فطرت کے اندر اس کے موجود ہے رحم کرنے والی۔ تو وہ پیدا تھوڑی کرے گا، وہ پیدا نہیں کر رہا ہے، وہ پہلے سے اس کے اندر موجود ہے۔ تو جو چیز پہلے سے موجود ہے اس کو ایک سے دوسرے میں ٹرانسفر کر رہا ہے، دیٹس اٹ، اس کو دکھا کے کہ اس طرح سے رحم کیا جاتا ہے۔ یہ اصل چیز تھی جس کے بارے میں ہمیں لوگوں نے بتایا نہیں ہے۔ If you call someone wrong, you will become. I didn't call anyone wrong. دیکھیں، میں نے یہ بولا ہے کہ انسان جو ہوتا ہے وہ غلطی کرتا ہے اور غلطی کر کے ہی سیکھتا ہے۔ اگر مولوی کسی نے یا کسی پاسٹر نے یا کسی بڑے نے غلطیاں کی ہیں تو وہ اپنی غلطیوں کو سدھارے، اپنی غلطی کو خود سدھارے۔ میں نے کس کو بولا کہ وہ غلط ہیں؟ مجھے کسی کو غلط کہنے کا حق نہیں ہے۔ مجھے یہ بتانا ہے کہ دنیا کے اندر یہ غلط چیزیں ہو رہی ہیں، اور جو ہو رہی ہیں ان کو ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ آپ نے، میں نے، یا ہم لوگوں نے ٹھیک کرنا ہے۔ اگر آپ ٹھیک نہیں کرنا چاہتے تو یہ آپ کا قصور ہے۔ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو غلط مت کہو، غلط کہو گے تو پھر تم بھی غلط ہو۔ ایک غلط ایکٹ ہو رہا ہے، اس غلط ایکٹ کو میں غلط ایکٹ نہ بولوں، میں بولوں اوہ یہ غلط ایکٹ جو ہے نا یہ بالکل ٹھیک ایکٹ ہے، اور اس ٹھیک ایکٹ کو کچھ بھی نہ کرو، اس کو ٹھیک ایکٹ کو ایک دفعہ اور ٹھیک کر لو۔ یہ آپ مجھے بتانے کی کوشش کریں۔ ذرا سوچیں آپ بول کہہ رہے ہیں ایک دنیا کے اندر غلط ایکٹ ہو رہا ہے، اس غلط ایکٹ کو ٹھیک کر کے کوشش کریں کہ اس کو ٹھیک کریں۔ میں اس کو بتانے کی کوشش کریں، اگر کوئی کرنا چاہے تو ٹھیک ہے۔ نمبر 90 ہے، یہ تم بری بات لائے ہو۔ اس کا مطلب ہے جو انسان بھی یہ بات کہے کہ رحمان کا بیٹا ہے تو وہ رحمان کا بیٹا ہو نہیں سکتا۔ وہ رحمانیت جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، جو رحم کرنے والی صفت ہے وہ اس کے قدرتی طور پہ اس کے اندر موجود ہے۔ اس بات کو کہا جا رہا تھا کہ تم یہ مت کہو کہ یا کوئی یہ نہ کہے کہ رحمان بیٹا رکھتا ہے، تو رحمان تو بیٹا رکھتا نہیں ہے۔ جس نے مہربانی کرنی ہے وہ اس کی فطرت کے اندر پہلے سے موجود ہے، اور اللہ نے قدرتی طور پہ اس کے اندر موجود ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ دوسرے والا بیٹا، ان کی کتاب کے اندر بائبل کے اندر جا کے جھانکتے ہیں اور پھر اس کے اندر کہتے ہیں وہ وہاں پہ دیکھو وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کا بیٹا، خدا، رحمان، اللہ، یہ سب فطرت کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نے جو فطرت رکھی ہے اس کے الگ الگ سے نام ہیں۔ تو جب رحمان کا کوئی بولے گا کہ بیٹا ہے تو وہ غلط بات ہے کہ رحمان کا کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اس کی فطرت کے اندر موجود ہے۔ ہاں، خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے۔ خدا کیا ہے؟ جو خود بخود ہو رہا ہے، وہ ایک سے دوسرے کے اندر ٹرانسفر کر رہا ہے، یعنی اچھی چیزوں کو دوسرے میں ٹرانسفر کر رہا ہے یا بری چیزوں کو دوسرے میں ٹرانسفر کر رہا ہے، تو وہ اس کو کہا جا سکتا ہے کہ خدا بیٹا رکھتا ہے۔ وہ بیٹا ہو سکتا ہے، خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا یا رحمان کا بیٹا نہیں ہے۔ تو وہ دوسروں کو ٹرانسفر کرا جا سکتا ہے روحانی طور پہ، اس کو ایک عمل جو ہے وہ دوسرے کے اندر روحانی طور پہ اس میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ تو وہ بیٹا جسمانی بیٹا نہیں، یہ روحانی بیٹے کی بات کرتے ہیں، اور جو کرسچن لوگ بھی کرتے ہیں وہ روحانی بیٹے کی بات کرتے ہیں۔ اور ہم لوگوں نے ان کے ساتھ جو دشمنیاں پالی ہوئی ہیں بچپن سے کہ وہ ہمارے دشمن ہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں، کہاں سے ہمارے دشمن ہو گئے؟ میرے ساتھ تو کسی کرسچن نے کوئی غلط نہیں کیا۔ ہاں کبھی ہو بھی جاتا ہے، دیکھیں جیسے مسلم ہیں، کرسچن ہیں، ہندو ہیں، سب لوگ اپنی جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پہ کئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے کسی کا، یا برا بھلا یا اچھا بھلا کسی کو کہا جا سکتا ہے، تو وہ اس کی وجہ سے کوئی دشمنی تو نہیں پالی جا سکتی ہے۔ تو اگر آپ دشمنیاں پالیں گے تو آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ اپنے خود دشمن بن رہے ہیں، اپنے آپ کے خود دشمن بن رہے ہیں کسی کو اپنا دشمن بنا کے۔ نمبر 90 ہے، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہادا۔ قریب ہے کہ ان پر آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، دیکھیں آسمان اور زمین، یہ جو اوپر ہے، جو آسمان جس کو ہم دیکھتے ہیں، قرآن نہیں جھوٹ بول رہا، آپ کو سمجھ غلط آ رہی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔
समझ के पढ़ेंगे कुरान पाक को तो आपको समझ आएगी कि इसके अंदर लिखा हुआ क्या है, इसका मायने क्या है। कुरान झूठ नहीं बोल रहा, आपके मौलवी झूठ बोल रहे हैं, आपके अकाबिर झूठ बोल रहे हैं। चाहे पास्टर हो, उन्होंने भी आप लोगों को गलत तालीम दी, चाहे मौलवी हो, उन्होंने भी आप लोगों को गलत तालीम दी। इस वजह से आप लोगों को लग रहा है कि कुरान कोई झूठ नहीं बोलता, कुरान के अंदर कुछ झूठ नहीं है। आप लोगों की बातें झूठी हो सकती हैं, कुरान झूठा नहीं है, किताब झूठी नहीं है। करीब है कि इससे आसमान फट पड़े और ज़मीन शक हो जाए। इसका मतलब ये हुआ, आसमान क्या है? आसमान का मतलब हमेशा देखें समावात, आसमान फट पड़े, एक से ज़्यादा समा जो होता है ना, समा, वो एक आसमान को कहा जाता है। एक से ज़्यादा समावात, एक से ज़्यादा या ज़्यादा को समावातु यानी आसमान फट पड़े। आसमान क्या है? ये जो हमारा दिमाग है, जो हमारी हायर कॉन्शियसनेस से जो इल्म आ रहा होता है, तो वो इससे पहले कि ये फट पड़े कि इन लोगों ने हमारे साथ इतना जुल्म किया, हमारे साथ इतना झूठ बोला, हमारे साथ किताब के अंदर कुछ और लिखा हुआ है, और वो इंसान ना तकलीफ़ की वजह से कि हम लोग पूरी ज़िंदगी जिनको अपना दुश्मन समझते रहे, वो तो हमारे दुश्मन नहीं थे ही नहीं, सिर्फ उनका सिर्फ उन लोगों का उन लोगों ने अपने आप को क्रिश्चियन, हिंदू, यहूदी या कुछ और बोलना शुरू कर दिया, तो हमने उनको अपना दुश्मन समझना शुरू कर दिया। तो कोई भी हमारा दुश्मन, ये जो आसमान फट पड़ने का मतलब ये जो हमारा ब्रेन है, इससे पहले या हायर कॉन्शियसनेस जो है वो फट पड़े, यानी उसको इतनी तकलीफ़ हो उसको कि मैं जिसके साथ, देखिए आप एक मिसाल देती हूँ आपको कि पूरी ज़िंदगी आप किसी को अपना दुश्मन समझते रहें और अचानक जाके आपको पता चले वो आपका अपना ही भाई है, वो आपका अपना ही खून है। यानी मखलूक तो अल्लाह की है, वो इंसान जिसको आप दुश्मन समझते रहे वो आपके अल्लाह की मखलूक है, और अल्लाह की एक मखलूक दूसरी मखलूक के साथ इसलिए जंग करी है, लड़ती रही कि वो हमारे दुश्मन है, और वो दुश्मनी खामखा की दुश्मनी उसके साथ पाल के उसको बड़ी होती रही। और फिर ये आसमान का मतलब होता है हायर कॉन्शियसनेस। ये एक आसमान तो होता है जिसको आप ऊपर देख रहे हो, खला, जिसको खला कहते हैं ना, खला में सूरज चांद सितारे जो देखते हैं, वो खला है, वो आसमान कहाँ है? अगर आप उसको आसमान कहते हैं, उसको इसलिए आसमान कहा जाता है क्योंकि वो ऊंचाई पे है, ऊंचा है, तो इसलिए उसको आसमान कहते हैं। तो इसी तरह से इंसान के जिस्म के अंदर भी एक हायर कॉन्शियसनेस होता है, और इंसान के जिस्म के अंदर भी एक जो दिमाग होता है, जो दिमाग है वो ऊंचाई की जगह पे है, सबसे ऊपर वाले हिस्से में है। तो आप ऊपर वाले हिस्से में अपने दिमाग को देखेंगे तो जो दिमाग है वो फट जाता है। कभी आप कहते हैं ना कि मेरा दिमाग फट जाएगा, मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है कि मेरा दिमाग फट जाएगा, तुमने इतनी गलत बात की है, तुमने ये किया। आपको किसी चीज़ के ऊपर यकीन नहीं होता कि कोई इंसान इस तरह भी कर सकता है, तो ये वो वाले आसमान की बात हो रही है। अगर आप इसको देखना चाहें हायर आसमान का, जाके आसमान को उसको रूट वर्ड में देखेंगे तो उसका मतलब होता है ऊंचाई, बहुत ऊंचाई उसको कहा जाता है। तो ऊंचाई को इन्होंने ऊंचाई को आसमान कहा जाता है। तो हायर कॉन्शियसनेस से जो आपके पास नॉलेज आता है उसको भी आसमानी किताब कहा जाता है, आसमान से आई हुई किताब या आसमानी इल्म। अक्सर लोग कहते हैं ना आसमानी इल्म, तो ये हायर कॉन्शियसनेस का इल्म होता है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हम लोगों को मिलता है। और ज़मीन शक हो जाए, ज़मीन का मतलब होता है सतह के ऊपर जो होती है। तो ये अल्लाह का जो कलाम है इसके अंदर भी आसमान और ज़मीन मौजूद है। तो इसका आसमान और ज़मीन अलग है, ऊपर जो हम लोग जिस ज़मीन के ऊपर चलते हैं वो ज़मीन और आसमान अलग है। एक हायर कॉन्शियसनेस और लोअर कॉन्शियसनेस वाला ज़मीन आसमान अलग है। तो ये जो कहा गया था ना 7 आसमान, तो ये इस तरह के डिफरेंट किस्म के 7 आसमान मौजूद हैं जो आप लोगों को इन लोगों ने क्या बताया और किस तरह से बताया, वो लोगों की बताई हुई बातें थी। अगर आपने उसके ऊपर यकीन करना है, गो अहेड, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी ज़ात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसको क्या कहते हैं, लेकिन इस कलाम के ऊपर आप जो झूठ बोलते रहें उस झूठ के ऊपर हमें सच बोलना ही पड़ेगा, हमें बताना ही पड़ेगा कि इसकी असल हकीकत क्या है। और पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाए। अब मुझे बताएं कि पहाड़ जो होते हैं, वैसे अगर सामने देखने वाला पहाड़ क्या होता है, कभी आपने पहाड़ के ऊपर गौर करें कि पहाड़ क्या होता है? वो ज़मीन के ऊपर उभरा हुआ हिस्सा होता है, ठीक है। वो जो पहाड़ होता है उभरा हुआ हिस्सा होता है, उसके अंदर सोना चांदी और से जो उसके क्या कहते हैं ख़ज़ाने मौजूद होते हैं, पहाड़ों के अंदर ही होते हैं। गार भी बन जाते हैं, फिर जानवर भी वहाँ पे रहते हैं, डिफरेंट किस्म के जानवर रहते हैं, चरिंद परिंद रहते हैं, परिंदे वहाँ पे अपना घोंसला बनाते हैं। तो ये जो पहाड़ जो बताया जा रहा है ना, हमारा जो दिमाग है, हमारी जो सोचें हैं,
اس کے اندر بھی ایک پہاڑوں کی طرح اسی طرح سے ہے زندگی، جس میں خزانے ہمارے موجود ہیں۔ یہ جو ہمارا دماغ ہے، یہی اسی دماغ کے اندر آپ کے سوچ کے خزانے موجود ہیں۔ اگر آپ ان کو کھولنا چاہتے ہیں، ان کے ذریعے سے آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو بہت کچھ مل سکتا ہے، لیکن آپ اپنے سوچ کے خزانوں کو نہیں حاصل کریں۔ پہاڑ جو ہوتے ہیں وہ سخت بھی ہوتا ہے بہت نا، جہاں پہ جڑی بوٹیاں بھی اگتی ہیں، درخت پودے بھی اگتے ہیں، ہر وہ چیز اگتی ہے۔ آپ پہاڑوں کو دیکھیں گے تو اپنے دماغ کے اندر بھی اسی چیز کو آپ امیجن کریں گے کہ آپ کے دماغ کے اندر بھی اسی طرح کی چیزیں موجود ہیں۔ تو پہاڑ ریزہ ریزہ جو یعنی آپ کی سوچ جو اتنی سخت ہو چکی ہوئی ہے، ایک مذہب کے اندر، ایک فرقے کے اندر، ایک جماعت کے اندر، ایک دھرم کے اندر ایسی سخت ہو گئی ہے کہ اس کو جب سچی بات بتائی جائے تو جب اس کا دل پگھلنا شروع ہوتا ہے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا میرے ساتھ جھوٹ بول۔ جب اس کے سامنے سچی بات آتی ہے تو وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اس کا دل پگھلنا شروع ہو جاتا ہے، ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا ذہن جو ہوتا ہے وہ پھٹنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کیا مجھے پہلے باتیں بتائی گئی تھی۔ جس کے سامنے سچ آتا ہے میں اس کی بات بتا رہی ہوں، جس کے سامنے سچ نہیں آتا اس کو کچھ بھی نہیں بتایا جاتا اور نہ اس کو سمجھایا جاتا ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کچھ بتانے کی کہ کیا ہے کیا نہیں۔ اچھا، جہاں پہاڑ پھٹ پڑے۔ اچھا، اگلی آیت ہے، یہ نا مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس کی نا 98 آیتیں ٹوٹل ہیں سورہ مریم کی، تو اگلا ہم لوگ سورہ طٰہٰ شروع کریں گے۔ میری نا 91 پہ ہوں، 91 شروع کرتے ہیں، یہ جلدی سے ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم سورہ طٰہٰ سٹارٹ کر دیں گے۔ اس میں ان دعوا الرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا، انہوں نے خدا کر دیا۔ یہ دیکھیں نا ترجمہ، یہاں جہاں پہ رحمان لکھا ہوا ہے، رحمان کا مطلب پوری دنیا کو پتہ ہے کہ مہربان، رحم کرنے والا، تو یہاں جو لکھا ہے وہ رحمان کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اور کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا۔ کس نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا، مجھے بتائیں؟ آج تک کسی نے کہا ہے کہ جو مہربان ہے، جو رحم کرنے والا ہے، اس کا کوئی بیٹا ہوتا ہے؟ کسی نے آج تک یہ بولا ہے؟ تو رحم جو ہے وہ کسی کی میراث نہیں ہے، وہ رحم جو ہے وہ انسان کی فطرت کے اندر قدرتی طور پہ اس کے اندر موجود ہے، جس کو اس نے نکال کے باہر لے کے آنا ہے۔ اگر وہ لا سکتا ہے تو وہ بیٹا نہیں ہوتا، وہ نکل کے انسان کے جسم کے اندر ہی، انسان کی فطرت کے اندر ہی موجود ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر یہ فطرت کا قانون رکھا ہے، تو بیٹا تجویز نہیں کیا، کسی کو بھی یہ نہیں بولا کہ وہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ اور دنیا کا کوئی بھی انسان اگر دیکھا جائے تو کیونکہ ایک عورت اور مرد جو ہوتا ہے وہ ایک ایکٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، سیکس کرتے ہیں جس کی وجہ سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، تو وہ عورت اور مرد جو ہوتا ہے وہ یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور یہ میرا بچہ ہے، تو وہ سمجھنے سے پوری کی پوری کائنات کی اللہ کی نہیں ہے، خدا کی نہیں ہے، ہمارے مالک کی نہیں ہے۔ تو اگر یہ اس کی کائنات ہے اور ہم لوگ اس میں سے صرف اپنے بچوں کو جو ہمارے جسم کے اندر سے نکلے ہوتے ہیں ان کو ہم اپنا سمجھتے ہیں، اور جو سپرم ہمارے مرد کا ہوتا ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا ہے تو یہ ہمارا ہے، باقی جو ہے وہ ہمارے نہیں ہے۔ تو میرے لیے چاہے وہ کسی کا بھی ہو، مرد تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ جو مرد ہے اس کی تخلیق کس نے کی ہے، اس کا ارتقاء کس نے کیا، اس کو کس نے بنایا ہے، اس مرد کے اندر وہ جو سپرم ہے وہ کس نے ڈالا ہے، وہ قدرتی طور پہ ڈلا ہوا ہے نا، قدرتی طور پہ اس کے اندر وہ سب کچھ موجود ہے۔ جیسے جانور ہیں ان کے اندر بھی قدرتی طور پہ سب کچھ پہلے سے موجود ہے، تو جو چیزیں پہلے سے موجود ہیں اس کے لیے ہم کہہ نہیں سکتے کہ کوئی ہماری ماں، کوئی ہمارا باپ اور کوئی ہمارا اس طرح۔ ہاں، وہ ٹیمپریری طور پہ ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں کیونکہ ان کی وجہ سے ہم اس دنیا کے اندر آئے۔ جو عورت اور مرد ہے انہوں نے ایک سیکس کیا، ان کے سیکس کرنے کے رد عمل میں ہم لوگ اس دنیا کے اندر آئے ہیں، تو اس دنیا کے اندر آنے کے بعد ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ ہمارے مالک نہیں ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا، ہمارے ماں باپ ہمارے مالک نہیں ہیں، کیونکہ وہ ہمیں اس دنیا کے اندر لانے کا ذریعہ بنے ہیں، اور انہوں نے ایک کوشش کی، ان کی خواہش تھی کہ ہم اس دنیا کے اندر آئیں، تو ان کی خواہش پہ ہم اس دنیا کے اندر آ تو گئے ہیں، لیکن آنے کے بعد یہ فرض بھی ان کا بنتا ہے کیونکہ وہ ہمیں اس دنیا میں لے کے، تو فرض بھی انہی کا بنتا ہے کہ وہ ہماری تربیت کریں اچھی۔ اگر وہ تربیت نہیں کریں گے کیونکہ وہ اس دنیا کے اندر لانے کا سبب بنے ہیں، تو اگر وہ ہماری اچھی تربیت نہیں کریں گے تو نقصان ہمارا بھی ہوگا اور ان کا بھی ہوگا۔ بڑے ہو کے ہم لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، ان ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے جو ہمیں اس دنیا کے اندر